السلام علیکم ناظرین آج میں ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی صاحب سے کچھ سوالات کروں گا۔ فہد صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے جو پاکستان کا، وہ اولاد اور باپ کے تعلق کو کیسا دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب والدین کے درمیان ڈیورس کا سلسلہ ہو جائے تو اس کے بعد باپ اور جو اولاد ہے ان کا جو تعلق ہے اس کو ہمارا قانون کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ وہ کچھ بات کریں۔ سر دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ لاء میں ایز پر مائی لمیٹڈ نالج ڈفرینسیشن نہیں ہے باپ کی یا ماں کی۔ اس میں کسٹوڈیل پیرنٹ ہے یا نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے۔ جہاں تک بات آپ رائٹس کی کر رہے ہیں تو بیسکلی یہ نہ باپ کے رائٹس ہیں نہ ماں کے رائٹس ہیں، یہ بیسکلی بچے کے رائٹس ہیں جو ایڈجوڈیکیٹ کرنے ہیں کورٹ نے، اور یہ بچے کی ویلفیئر ہے۔ ویلفیئر آف دا مائنر از دی پیراماؤنٹ کنسیڈریشن بیفور دی کورٹ آف لاء۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویلفیئر آف مائنر کی جو فلاسفی ہے اس کی کوئی جورسپروڈنس نہیں ہے کہ یہ ویلفیئر آف مائنر کن ٹرمز پہ کیلکولیٹ کی جائے گی، ڈٹرمن کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاء کی پروویژنس ہیں یا جو اس کے اوپر سبجیکٹ کے اوپر تھوڑا بہت اویلیبل ہے مٹیریل، وہ بیسکلی انٹائٹل کرتا ہے جج صاحب کو ٹو ڈٹرمن، اور ڈسکریشن آف دی جج ہے بیسکلی۔ جہاں تک قرآن کی بات یا ریلیجس سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو میرا علم اتنا نہیں ہے، وسیع نہیں ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، لیکن سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 233 ہے، بڑی وہ ویل کوٹڈ آیت ہے۔ اس کا ایک سیگمنٹ ہے جو مجھے میری عقل کے مطابق شیئرڈ پیرنٹل رائٹس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ رائٹ ڈٹرمن کر دیا کہ دیٹ نو مدر شیل بی ہارمڈ فار ہر چائلڈ اینڈ نو فادر شیل بی ہارمڈ فار ہز چائلڈ۔ اس سے ڈٹرمنیشن ہوگی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، قرآن کے مطابق، شیئرڈ پیرنٹنگ کے اوپر۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں طلاق جو ایک ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ وہ حرام نہیں ڈکلیئر کیا گیا، اللہ نے اسے حرام نہیں کہا، ناپسندیدہ ضرور ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ آیات بھی ہیں، کچھ صورتیں بھی ہیں باقاعدہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو ڈیفائن کرتی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کورٹس میں اوور دا پیسج آف 130 ایئرز اور 120 ایئرز جب سے لاء بنا ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ، اس کی جو آپ کہہ لو کہ تھیراپیوٹک ڈائمینشن ہے وہ ابھی تک ایویلیویٹ نہیں ہو سکی۔ انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز، پیسج آف ایئرز، آپ کہہ لو کہ جو ویلفیئر آف مائنر کی تھیوری تھی یا فلاسفی تھی وہ ویلفیئر آف مدر میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدر کو آپ ڈپرائیو کر دیں، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بچے دونوں کے ہیں، ماں اور باپ دونوں کے ملن سے بچہ وجود میں آتا ہے، اور اللہ پاک خالق کائنات ہے، ان کے لیے مشکل نہ تھی اگر ہم سب عیسیٰ ابن مریم کی طرح پیدا کیے جاتے یا آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کیے جاتے، لیکن اگر اللہ پاک نے اسے ہم دونوں انسان کے لیے یعنی مرد اور عورت کے ملن سے تخلیق کو کنٹینیو کیا، تو اس کی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک توجہ یہ ہے کہ پروکریشن آف چلڈرن میں دونوں جنسوں کا، دونوں سیکسز کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ والی بات تو یہ ہے سر کہ جو بچہ آیا ہے اس کے رائٹس کو آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے۔ لاء آئی تھنک 4 لاز اسے ڈیل کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں فیملی جورسڈکشن کو۔ ایک گارڈین وارڈز ایکٹ 1890 کا ہے، ایک آپ کا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے، ایک فیملی کورٹس آرڈیننس 1961 ہے، اور ایک فیملی کورٹس رولز 1965 ہیں۔ تمام چاروں کے چاروں کمپریہنسو لاز کی کوئی ایک پروویژن ایسی نہیں ہے جو ڈپرائیو کرتی ہے ایک پیرنٹ کو ٹو ہیونگ اے ریزنیبل ایکسیس ود ہز چائلڈ۔ کوئی ایک بھی پروویژن نہیں ہے۔ ویئرز جہاں تک آپ پریکٹس کی بات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پریکٹس میں کہ جیسے ہی ایک کیس آتا ہے کورٹ کے سامنے کسٹڈی لیٹیگیشن کا یا گارڈین پٹیشن آتی ہے، تو سائلنٹلی جو باپ ہے اسے ہم ایک کرمنل کا درجہ دے دیتے ہیں، سائلنٹلی، یعنی وہ نوٹیفائڈ نہیں ہوتا لیکن اسے ہم ایک کرمنل کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک 2 گھنٹے کی ملاقات کا ہم ایک ٹیمپلیٹ آرڈر پاس کر دیتی ہے کورٹ کہ جی آپ اسکیجول ہم نے فار دا ٹائمنگ بنا دی ہے، آپ کورٹ میں جا کے اپنے بچے سے مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 2 گھنٹے کے لیے اس احاطے میں ملاقات کر لیں۔ اگر آپ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ 4 لاز ہیں، اور ان 4 لاز میں کوئی ایک پروویژن ایسی نہیں ہے جو ریسٹرکٹ کرتی ہے بچے کی، طلاق سے متاثرہ بچے کی اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے ایکول ایکسیس کو، کوئی ایک پروویژن ایسی نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسی پروویژن ہے جو پابند کرتی ہے کورٹ کو کہ آپ نے ملاقات کورٹ پریمیسز میں ہی دینی ہے۔ نہ کوئی پروویژن ایسی ہے ان 4 لاز میں جو پابند کرتی ہے کورٹ کو کہ یہ ملاقات صرف 2 گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے جہاں پہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے
وہ انفارچونیٹلی وہ یہ ہے جو ہماری کورٹس کی طرف سے اس چیز کو ایک وہ آرڈر کو ہم نے جو صحیفہ قرآنی سمجھ لیا کہ جی چونکہ پچھلی کورٹ نے 2 گھنٹے کی ملاقات دی تھی تو اب آگے ہم 2 گھنٹے کی ملاقات ہی دیں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ مطابق وہ غلط ہے. وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کورٹ کو کہ یہ ویلفیئر آف مائنر جو پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے یہ صرف کسٹڈی کے موقع پہ نہیں دیکھی جائے گی، یہ ویلفیئر آف مائنر وزٹیشن کے موقع پہ بھی دیکھی جائے گی. ہماری کورٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیورس میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہی ہے، نہ کہ ماں اور باپ کے درمیان. جب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات کے لیے بچوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے 2 گھنٹے کے لیے کورٹ پریمیسز میں مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنے نان کسٹوڈیل والد، چونکہ اس لیٹیگیشن میں والد زیادہ ہیں تو میں ان کا ذکر کروں گا، حالانکہ اس لیٹیگیشن میں بہرحال مائیں بھی نان کسٹوڈیل ہیں اور فادرز بھی نان کسٹوڈیل ہیں، لیکن نان کسٹوڈیل فادرز چونکہ زیادہ ہیں تو وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. دوسرا سوال میرا فہد احمد صدیقی صاحب سے یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں جب وہ باپ کے اوپر مینٹیننس فکس کرتی ہیں کہ منتھلی اتنا ایکسپینس انہوں نے اپنے بچوں کو دینا ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں کنسیڈر کرتی ہے کورٹ باپ کے حوالے سے اس فیصلے کو دینے سے پہلے؟ سو بیسکلی جو مینٹیننس لگتی ہے وہ سوشل سٹیٹس آف دا فادر، یعنی فیملیز دیکھا جاتا ہے، باپ کا سوشل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے اور سائملٹینیسلی بچے کی نیڈس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نیڈز آف دا مائنرس کو کیلکولیٹ کرتی ہے، ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کورس کرتی ہیں اور اس کے مطابق وہ مینٹیننس فکس کی جاتی ہے.